اٹھا کے جواب دیں. سردار طاہر قدم بڑھاؤ. سردار طاہر قدم بڑھاؤ. سردار طاہر قدم بڑھاؤ. چودھری روف قدم بڑھاؤ. زاہد رفیق قدم بڑھاؤ. نحمدہ نصلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار طاہر محمود صاحب پریس کانفرنس کر کے باہر پنڈال میں آ چکے ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے دوست ہیں وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. میری درخواست ہوگی جناب چودھری عبدالرؤف صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. ابھی جتنے دوست ان سے میری ریکویسٹ ہے یہ نیچے اتریں جو ہمارے الرحمن الرحیم. اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا پروگرام چل رہا تھا, تقریر کا سلسلہ جاری تھا, تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب میں گزارش کروں گا طاہر عباسی صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب طاہر عباسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس ماشاءاللہ سردار طاہر نے اور باقی جو قائدین آئے ہوئے تھے بھرپور طریقے سے آپ کا احتجاج میڈیا میں رجسٹر کروایا, اور اس بات کا گورنمنٹ کو کھلی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ٹیکسز کا جو آپ نے ٹیکسز ہمارے پر لاگو کیے ان کو ختم کیا جائے. اس ظلم کے ضابطے کو ہم نہیں مانتے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ آج کا شو, یہ شو بڑھے گا, یہ تحریک بڑھے گی, یہ پورے پاکستان میں جائے گی. یہ ہماری سروائیول کی جنگ ہے, آپ لڑیں گے. راولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ جناب ثاقب بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ثاقب بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سردار طاہر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دوں گا کہ آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایسے لیڈر ملا ہے جو نہ ڈر ہو کے بے خوف ہو کے آپ لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے. ایسے لیڈر ہی ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, تو آپ جتنا ان کا ساتھ دیں, جتنی یونٹی ہو سکتی ہے اس یونٹی کا مظاہرہ کریں, تاکہ آپ کے جو نئے رولز آ گئے ہیں ان سب کو مل کے ہم آگے ریزالو کریں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی فیڈریشن کے ساتھ ہوں, آپ کے تمام یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ان کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ کے صدر, ہمارے صدر, آپ کے دلوں کے حکمران جناب سردار طاہر محمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو سارے اس طرف سامنے آ جائیں. سب دوستو, سردار ریاض صاحب جناب بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. سارے دوست سامنے. اخلاق بھائی صاحب السلام علیکم بھائی جان. جناب صدر G10 مرکز جناب اخلاق بھائی صاحب, میاں ناصر صاحب, ارشد صاحب, راؤ طارق صاحب, سارے دوستوں سے گزارش ہے یہاں سامنے. اظہر بھائی جنرل سیکرٹری G10 سامنے آ جائے سارے. سردار راشد صاحب آپ بھی سامنے آ جائیں. سارے دوست سامنے آ جائیں. رانا صاحب تشریف لے سامنے. جناب مشتاق صاحب آپ بھی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین شیخ قیصر محمود صاحب بھی آئے ہیں. پہلے ہم اپنی بات سنائیں گے اور اس کے بعد ہم ان سے اپنا ریئیکشن کے بعد ہم ان کا ریئیکشن جاننا چاہیں گے. وہ بھی یہاں اپنی گاڑی میں تشریف رکھتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کا کوئی پرابلم ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی بڑا تعاون کیا, تو یہ آج بھی ہماری خود اپنی مرضی سے یہاں پر ہماری مشکل کو محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں. تو ہم ان سے ان کا ریئیکشن بھی جانیں گے. پہلے ہم تمام دوست ذرا سامنے اکٹھے ہو جائیں, پھر ہم بھرپور بات کریں گے اور اس کے بعد قیصر شیخ صاحب ہمیں جو ہے اس کا رد عمل دیں گے. 1 منٹ کے لیے رؤوف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے سردار طاہر صاحب سب لوگوں کو سامنے بلا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ تمام لوگ متوجہ ہوں اور سامنے تشریف لے کر آئیں. بڑا سادہ
کے وٹنس ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جب تمام انڈسٹریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، کوئی انڈونیشیا، کوئی ملائیشیا، کوئی سنگاپور، سب نے کہا تھا ہماری یہاں پر پالیسی نہیں بنتی، ہم اس ملک کو کس طریقے سے سنواریں۔ تو یہی انڈسٹری تھی کہ آپ سب اس بات سے ایگریڈ ہیں، آپ لوگوں نے ہی اس وقت اس ملک کی آبیاری کی، جب اس ملک میں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، تو کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ نے اس ملک کی حفاظت کی اور اس ملک کو دوبارہ اتنا خوبصورت لا کھڑا کیا۔ شعبے کی سرپرستی کرو پلیز، ریئل اسٹیٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بھائی کوریج ہو رہی ہے، پلیز ہاتھ اٹھا کے، ظلم کے یہ ضابطے، سب ہاتھ اٹھا کے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، سردار طاہر قدم بڑھاؤ، چودھری روف قدم بڑھاؤ، زاہد رفیق قدم بڑھاؤ، اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن قدم بڑھاؤ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب کاشف صاحب کو، جو صدر ہیں تاجران پاکستان کے، ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ خطاب فرمائیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بلتستان کے ہزاروں صنعتکاروں اور لاکھوں تاجروں کی طرف سے میں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے صدر جناب سردار طاہر صاحب، مشرف اعجاز خان صاحب، چودھری رفیق صاحب، چودھری زاہد رفیق صاحب، اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ اپنے قائدین کی کال پر باہر نکلے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کی غلط پالیسیوں نے، سرکاری اداروں کی نااہلیوں نے، ایف بی آر کی کرپشن نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مزدور کو روزگار دیتا تھا، لیکن آج اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس طرح تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا کہ 1 کروڑ روپے کی خرید و فروخت کے اوپر فائلر کے لیے 8 لاکھ روپیہ، نان فائلر کے لیے 22 لاکھ روپیہ۔ میں عقل کے اندھے، گونگے اور بہرے حکمرانوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 مرلے کا مکان بنانے والا ایک غریب آدمی 1 کروڑ پر 22 لاکھ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی امداد کے لیے بجٹ پاس کرنے سے قبل آپ جو منی بجٹ لائے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، پاکستان کا تاجر اس کو مسترد کرتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے سابقہ ٹیکسز کو بحال کیا جائے، 7E ڈیمڈ انکم ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بیرون ملک سے سرمایہ پاکستان لا کر یہاں جائیداد خریدنے پر یہ پوچھ گچھ، یہ قدغنیں اور پابندیاں ختم کی جائیں، اور اس مقصد کے لیے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو احتجاج کرے گی، جو کال دے گی، خیبر سے کراچی پاکستان کا تاجر اور صنعتکار آپ کے شانہ بشانہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو تحفظ دیتے ہوئے پاکستان کو خوشحال بنائیں گے اور آئی ایم ایف کی غلامی سے جان چھڑائیں گے۔ وآخر دعوانا۔ اور یہ جو کیپٹل گین ٹیکس اس کی مدت یہ جو ختم کر دی گئی، میاں مقبول صاحب یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ان بے حس، بے غیرت اور مراد یافتہ حکمرانوں کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ جناب سردار طاہر محمود صاحب فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے یہ جو ظالمانہ ٹیکس ڈالا ہے، ظلم
کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے. اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سردار طاہر محمود. نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ملک بھر کی غیرت مند ریئل اسٹیٹ کمیونٹی، میں آج آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جس تعداد میں جس درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ سب یہاں تشریف لائے، جس تعداد میں تشریف لائے، جس موسم کی سخت صورت حال میں تشریف لائے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور صرف میں مشکور نہیں ہوں، یہ مشکور ہونا چاہیے آپ کا اس ہر بائر کو، اس ہر سیلر کو، اس ہر سرمایہ دار کو، اس ہر انڈسٹریلسٹ کو جس کے اربوں کے خربوں روپے کہ یہ یہاں پر پلاٹس موجود ہیں، جن کی جائیداد موجود ہے، اور خود گھر پہ اے سی والے کمرے میں اپنی انڈسٹری میں بیٹھے ہیں، اور آپ تمام لوگ یہاں گرمی میں موجود ہیں، اور ان میں اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آ کر کھڑے بھی ہو جائیں. بے حس قومیں اور بے حس لوگ، ان پر ایسے ہی حکمرانی کی جاتی ہے جیسے ہمارے حکمران کر رہے ہیں. ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں. باقی سارا آپ کا کام ہے. ہم آپ کے ساتھ نتی ہیں. خدا کی قسم یہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ کو لے کے بھی ہم نے دینا ہے، آپ کا بیچنا بھی ہم نے ہے. اور ہم اپنا رونا رو رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. لے کے قسطیں جمع کر کر کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کروڑ روپے کے پلاٹ کے اوپر 22 لاکھ روپیہ ٹیکس پے کریں گے. ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے. آپ ایجنٹ آف چینج ہیں، آپ ایجنٹس آف چینج ہیں. آپ وہ ہیں جو ان کے لیے ایک کونسل بنائی ہے جس میں ہمارے ملک کے تمام طاقتور ترین لوگ موجود ہیں. جو باہر سے سرمایہ آئے گا ان تمام سرمایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور وہ جو 26 سے 27 NOC ہیں وہ ان کو within minutes لے کے دیں گے تاکہ وہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر سکے. اور جو میرے ملک کا سرمایہ دار ہے، جو میرے ملک کا انویسٹر ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے $10.6 بلین دبئی کی مارکیٹ میں لگائے ہیں تو تمہارے لیے ملیشیا بھی ہے، تمہارے لیے پرتگال بھی ہے. تم یہاں سے پہلے وہاں جاؤ، اپنا سرمایہ منتقل کرو، اور پھر جب تم واپس اپنا سرمایہ لاؤ گے تو ہم آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے. ون ونڈو سلوشن ان کا حق بھی بنتا ہے جو اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی تو انہوں نے ہمیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی بلایا. اگر یہ سینٹ میں تھے تو سینٹ کی قائمہ کمیٹیز کے اندر بھی انہوں نے ہمیں بلایا. ہمیشہ ہماری بات کو سنا اور ہمارے لیے لابنگ بھی کی اور گورنمنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کی. شیخ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہم سٹیک ہولڈر تھے جب اس ملک کے اندر، اس ملک میں DNFBP ڈیزگنیٹڈ نان DNFBP کا ایشو تھا اور ہمارا ملک گرے لسٹ کے اندر تھا. ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشن. ہم سے کہا گیا
کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ برادری اگر DNFBP میں رجسٹرڈ نہ ہوئی تو ہمارا ملک گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا۔ شیخ صاحب ہم نے ان کی ایڈوکیسی کی، منت کی میں نے ان تمام ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کی کہ خدا را ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، ہمارا ملک مشکل صورتحال میں ہے۔ الحمدللہ اس کے اپریسیشن کے سرٹیفکیٹ یہی چیئرمین FDR عاصم صاحب اور DNFBP کے ڈائریکٹر اقبال خان صاحب کا ابھی جو میں نے آپ کو پریس کانفرنس میں دکھایا۔ آج ہم سٹیک ہولڈر کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں ہیں سٹیک ہولڈر؟ آج ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے وہ چاپلوس آج شیخ صاحب اس وقت ہم سٹیک ہولڈر تھے، اگر اس ٹائم ہم سٹیک ہولڈر تھے تو ہم سٹیک ہولڈر آج کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں استعمال کیا، گھر چلا گیا، پیچھے ہم جانے جنگ جانے۔ ہم گرے لسٹ سے میں باور کرانا چاہتا ہوں شیخ صاحب آپ کے توسط سے حکام بالا کو، کیونکہ آپ ہم میں سے ہیں، آپ عام آدمی کی آواز ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک سب شہروں کے اوپر ہم اپنی کنسٹرکشن مشینری اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو، یہ جو بھوک اور افلاس سے مرنے والے ہیں، ان کو لے کے ان سڑکوں پہ بیٹھیں گے، خدا کی قسم مرتے دم تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ میں اپنے لیبر بھی نہیں رہے گی اگر یہی حالات رہے تو آپ پلاٹ بھی نہیں خرید سکیں گے، بنا بھی نہیں سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز پہ نکلا کریں، ہم اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار ہیں، آپ کے حصے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جس میں B17 سے لے کے باراکہو تک اور تمام اسلام آباد کے سیکٹرز، اگر نام لینے پہ آئے تو بہت دیر ہو جائے گی، تمام اسلام آباد کے سیکٹرز، گلبرگ، غوری ٹاؤن اور DHA تک، کرلا سبکیانی صاحب، نجیب گل عباسی صاحب، ان کے تمام رفقائے کار جو تشریف لائے، G15 ہو، G16 ہو، F17 ہو، G13 ہو، G14 ہو، G11 ہو، G10 ہو، G9 ہو، G8 ہو، F10 ہو، F11 ہو، F8 ہو، تمام بلو ایریا والے اور F6 والے جو میزبان ہیں، G9 والے تمام، کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، سب دوست تشریف لائے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ نے انتظار کرنا ہے، ہم نے اس طرح ہم نے شیخ صاحب خدا کی قسم اگر آج آپ نہ آتے، ہمارا پروگرام یہ تھا، میں نے اپنے لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ ہم وہ جو بیٹھے ہیں ہماری اسمبلی میں، یہ سب کو لے کے میں وہاں پہ میں نے جانا تھا اور میں نے اپنا احتجاج وہاں بیٹھ کے ریکارڈ کروانا تھا۔ یہ آپ کی وجہ سے خدا کی قسم میں نے یہ پروگرام مؤخر کیا۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کے تشریف لانے کا، میں آپ کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بیریا ٹاؤن کے دوست بھی آئے، کل ہی ہم ان کے پاس گئے تھے حالانکہ، لیکن وہ جس تعداد میں آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ DHA بیریا سارے کے سارے سب کہہ دیا، تمام نمائندگان موجود ہیں، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ چکری روڈ کی تمام ہاؤسنگ کے پروجیکٹ سے دوست بھی آئے ہیں، ان کا الیکشن لڑتا رہا، تین الیکشن لڑے تھے، آخری الیکشن میں 1985 لڑیا ہے، جہے ووٹ جہے میں پورے کراچی چ لینا وہ اج تک وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ میں تھوڑی نمائندگی کر رہا،
میں حکومت دا تو بالکل حکومت نے میں اسمبلی دا نمائندہ میں لوگاں دا نمائندہ میں تہاڈا نمائندہ اس نمائندگی دی وجہ تو اگاں 21 ممبر ہوندے نے جڑے کہ نیشنل اسمبلی فائنانس تے ریونیو دے ممبر ہیں میں تہاڈی نمائندگی کرنی ہے سب تو پہلے مینوں پتہ لگا ہے تے مینوں اندازہ ہے بھی جڑی مشکلاں تسی اس لیے ہو جڑے پرابلم تانوں ہو رہے ہیں میں جڑا آیا تانوں سردار طاہر صاحب یقین دہانی کرانا آیا کہ ہر صورت تہاڈے معاملات کو حل کرتے ہیں بیٹھ کے ایمیکیبلی تہاڈے مشورے دے نال بیٹھ کے دوواں دے ایک ملک بھی ساڈا ہے ساڈا ملک ہے پیارا ملک ہے ساڈے ملک نوں لوڑ ہے اس لیے اسی قربانی دیون نوں تیار ہیں بالکل لیکن جائز طور سے ساڈے کول قربانی لئی جاوے یہ نہ کیتا جاوے کہ بیوروکریٹ جڑا سارا پیسہ وہ کھا جاوے تے باقی جڑے سارے کاروباری ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہن میرے بھائیو میں تمہیں یقین دلانا میرا بیٹا مرحوم لاہور چیمبر آف کامرس کے ووٹ لے کے پریزیڈنٹ بنیا میرا فرسٹ کزن فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنیا اسی کاروباری لوگ ہیں اسی کاروبار کے معاملے نو سمجھنے ہیں یہ جتنی کرپشن ہے ساری دی ساری FBR دے وچ انہاں شعبیاں دے وچ تم تنگ کر دیں وہ سارا معاملات کو بہتر کرنے واسطے ہی میرا مشن ہے میں تمہیں دسنا چاہنا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی دی میٹنگ اسی پہلی تاریخ کو رکھیے سردار طاہر صاحب تھوڑے جتنے نمائندے آنا چاہوں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیو انہیں سارے لوگوں میں بلاواں گا سارے لوگ اتنے آن گے میں تمہیں گارنٹی دینا کہ وہ FBR چیئرمین بھی ہوئے گا وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی ہوئے گا وہ وزیر خزانہ بھی ہون گے وہ تمام پریس والے لوگ ہون گے تھی اپنی گل کرو گے جڑی جائز گل ہوئے گی سردار صاحب جیڑی کہ ملک دے بھی مفاد ہوئے تے مفاد بھی ہوئے یہ میری گارنٹی تھوڑے اگر یہ گل نہیں ہوئے گی تو میں تھوڑا ساتھ دیا گا حکومت کا ساتھ نہیں دیا گا جائز گل ہونی چاہیے ملک اگر چلنے اسی ساڈے ٹیکساں سے چلتا ہے اگر اسی ٹیکس نہیں دیا گے لیکن میری ایک گل سنو کہ سرمی احتجاج تو پہلے ہر ایک جگہ سے مفاہمت کی کوشش کہ ملک تو ساڈا ہے تو باہرلا ملک تو نہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے گا تھی لوگ دیون والے ہو تھی یہ نمائندے ہو میں بھی نمائندہ میں تو تھوڑا سپورٹر ہاں میں پکا تمہیں کہہ رہا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہاں کہ میں جی پتہ لگا ہے کہ میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ سردار طاہر ایک بڑا انٹیگریٹی والا آدمی ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس نے بڑا کام کیا ہے اس نے بڑا ریئل اسٹیٹ جڑی اسلام آباد جی ڈیولپ ہوئی ہے نا وہ کراچی بھی نہیں لاہور بھی نہیں تھی لوگوں نے محنت کی وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں پڑھ رہا ہے کراچی کے لوگ کیوں اگے بڑھتے میں اپنی ہر تقریر چاہنا PTI حکومت نے گل بڑی ضروری نے تو غور نہ سنیا PTI دی حکومت نے 3 ارب ڈالر جڑے کہ آئی دے 85,000 کروڑ روپے بنتا ہے وہ چند امیرانوں ہر میں اسمبلی دے اجلاس پوچھنا 560 امیرانوں 525 امیرانوں انہاں 85,000 کروڑ وداؤٹ انٹرسٹ فری دے دیتے 10 سال خود قرضہ لے لیا حکومت نے خود وہ پیسہ 85,000 کروڑ 85,000 کروڑ قرضہ لے ہے وہ قرضے کا سود بھرتے پین وہ سود عام آدمی سے ٹیکس لاندے کہ وہ امیر جنہ کے انہاں لوگوں الیکشن سے پیسے دینے وہ آخر یہ چیزیں کیوں ہیں میں روز بار پوچھا میرے کو جواب ہے میں نہیں دیں وہ کہڑے چیزیں ہیں جنہوں نے 86,000 کروڑ کو نہیں ملے اسلام آباد دے کتنے لوگ ہیں جڑے اس کو مستفید ہوئے تھوڑے جڑے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ چند بڑی انڈسٹریاں جڑی کہ ٹیکسٹائل جڑی کہ ایئر جیٹ مشینری آئیے جڑی سیمنٹ مشینری آئیے 0% 10 سال واسطے وہ نقصان تے ٹیکس ساڈے کول آتے نقصان ٹیکس دیو ٹیکس لو برابر لو انہوں نے بھی بیچ پاؤ تو بڑے وہ تو پہلے ہی امیر ہیں انہوں کو پہلے ہی بڑے پیسے ہیں مناسب ٹیکس ہونا چاہیے جب مناسب ٹیکس نہیں ہوئے گا IMF کبھی یہ نہیں آتا کہ ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس لاؤ وہ آتے سارے سیکٹروں سے برابر ٹیکس ہوئے انہوں کا صرف مطالبہ ہے کہ جتنے ٹیکس ہونے چاہیے اتنا جتنا تھوڑا خرچہ ہے وہ ٹیکس لاؤ وہ یہ نہیں آتے کہ تھوڑے سے ٹیکس لاؤ انہوں کی وجہ تو نہیں لگا تھوڑے اتنے حکومت نے ٹیکس لایا کہ میں خود حکومت کا ممبر ہوندے ہویا میں PMLN کا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوندہ ہویا کہنا کہ ظلم ہو رہے ہیں
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਟائم ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟائم ਕੱਢ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟائم ਦੇਣ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ کہ میں اپنے بچیاں دے نال گل کر سکتا کہ انہوں نے معاملات چھوڑ کے کسی سوسائٹی میں پلاٹ دیتا ہے، وہ بھی اس ٹیکس کی زد میں آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیسے کر کے ہزاروں خاندان بے روزگار ہوں گے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، خدا رہا اس کے اوپر سوچیں اور اس ٹیکس کو واپس ریوائز کریں اور ان پہ لگائیں جو یہ مالدار لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو جاگیردار لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں ان پہ لگائیں۔ یہ چھوٹے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ایک پلاٹ لینے والے پہ یہ جرمانہ ٹیکس نہ لگائیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور جتنی بیوروکریسی ہے، آج ہمارے ٹیکس سے لاکھوں 2 ارب کی گاڑیاں پنجاب میں ابھی لی گئی ہیں، جو فارچونر پہ ہمارے پیسے سے وہ انجوائے کرے، مفت میں بجلی، مفت میں گیس، مفت میں پیٹرول، مفت میں ملازمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چھاؤں کو چھوڑیں۔ ابھی میرے آپ کے ہر دل عزیز صدر پریس کانفرنس تقریباً ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو چکی ہوگی، وہ باہر آ رہے ہیں، تو دوستوں سے گزارش ہے، یہ ہماری روٹی روزی کا سوال ہے، یہ ہمارے روزگار کا ہے، ہمارے دفتر بند ہوئے، ہماری روٹی روزی بند ہوئی تو تمہارا جینا بند کر دیں گے۔ فائلر کے اوپر 1% ٹیکس تھا، نان فائلر کے اوپر 2% ٹیکس تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ حکومت گئی، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر میڈیا میں یہ جمعہ 8 دن کے بعد الیکشن ہے، ہو سکتا ہے میرا بھی دل ہوتا ہے آپ کو ووٹ دوں، اگر آپ کی یہی بدماشی رہی تو میں انشاءاللہ سوشل میڈیا کے لوگ آپ کا الیکشن قریب ہے۔ یہ باقی تمام پروجیکٹس میں فلاپ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 FPR انہوں نے منڈ دی ہے ہماری تحصیل فتح جنگ میں اور پنجاب میں، جس کا زمیندار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ فیڈرل ریونیو بورڈ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے لینڈ خریدنا آپ لوگوں کے لیے محال کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے CVT ٹیکس وہاں پہ لگا دی ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس پنجاب میں کیسے لگ سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے گین ٹیکس لگا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کو وراثتی لینڈ بھی ملی ہے، اس کا باپ مار گیا ہے، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس جنازے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ زمین نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کے پاس گین ٹیکس کے پیسے نہیں ہیں۔ آخر میں ایک صرف شعر پڑھوں گا، میرا بھائی جو ہے ٹائم بہت کم ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے شعبے سے لاکھوں بندے وابستہ ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں انڈسٹری کی، آپ بات کرتے ہیں ملوں کی، اور ظالموں کون سی ملے؟ بجلی تمہارے پاس نہیں ہے، گیس تمہارے پاس نہیں ہے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، کون سی انڈسٹریوں کی بات کرتے ہو؟ اور سارا ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں، عیاشیاں تم لوگ کرتے ہو۔ صاحب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ سب نے جواب دینا ہے، سردار طاہر قدم بڑھاؤ۔
میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے صرفاً جو ہمارے قائدین ہیں، ہمارے قائدین اوپر تشریف لے آئیں. جناب سردار طاہر محمود صاحب، چودھری عبدالرؤف صاحب اور ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی آواز اس شہری گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس وقت جو انہوں نے ہم پر امپوز کیا ہے، خدارا مہربانی کر کے ہمارے بھائیوں کے اس کاروبار کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرن دیتا ہے. پورے رانا اکبر، رانا غفار، رانا عمران اور رانا قدیم صاحب خوش آمدید. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا اکرم صاحب ہم آپ کو بتائیں گے نئے عمل، اور ہم اسی طرح انشاءاللہ ایک بھرپور میں کوئی اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ملک پاکستان سے سب واک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. ملک میں کوئی آزان کی بریک ہے جی. بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے. تمام دوستوں سے درخواست ہے جو درخت کے نیچے سایہ لے رہے ہیں یا سائیڈوں پہ ہمارے رانا صاحب، کافی سارے رانا صاحبان چھاؤں میں کھڑے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے آگے. اور جبری فیصلے جو ہے نا ہمارے اس سیکٹر کے اوپر وہ مسلط کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ فیصلے جو ہیں اس سیکٹر کو تباہ کریں گے. جیسا کہ جماعت جنید نے بیان بھی دیا ہے، پالیسی کو جلد سے جلد ختم کریں. جزاکم اللہ خیر. سعد خان صاحب سے وہ اوپر تشریف لائیں. اسی طرح راشد بھائی، راشد طفیل صاحب وہ اوپر تشریف لائیں. نہ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس بجلی ہے. یہ لوگ کدھر جا کے کام کریں؟ تو ایک ریل اسٹیٹ کا کام یہاں پہ کرے. پوری دنیا میں ریل اسٹیٹ کے کام سے ہی وہ لوگ آگے جاتے ہیں، اور یہ لوگ ریل اسٹیٹ کا کام بند کرے تو پہلے بجلی تو لے آؤ، پہلے گیس تو لے آؤ. ڈالر آپ کہہ رہے ڈالر پہ ملک پہ کرپٹ ہو رہا ہے. 14 ارب ڈالر آپ لوگ کے پاس آ کے ڈالر روز 20 روپے بڑھ رہا ہے. وجہ کہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. ڈالر جن لوگوں نے رکھے ہوئے انہوں نے سنبھال ہی کے رکھے ہوئے کیونکہ آپ کوئی اپرچونٹی نہیں دے رہے. اپرچونٹی جب ریل اسٹیٹ کا کام کھلے گا، اپرچونٹی آئے گی تو مارکیٹ میں ڈالر آئے گا اور ڈالر کا ریٹ کم ہوگا. ریل اسٹیٹ سے طبقے سے بدتر الائڈ انڈسٹریز ہے. ریل اسٹیٹ چلے گی تو وہ انڈسٹری چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس راتوں رات لگائے جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں لگائے جا رہے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور یہ جتنے دوست یہاں پر آئے اور جتنے دوست بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کوئی بھی یہ ریل اسٹیٹ کے ٹیکس نہیں مانتا. اور ہم یہ کہیں گے زاہد رفیق صاحب آ چکے ہیں، زاہد رفیق صاحب، سردار طاہر صاحب، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سردار طاہر قدم بڑھاؤ، سردار طاہر قدم بڑھاؤ. بہت شکریہ. 60 سے 70 ارب روپیہ ریل اسٹیٹ پہ لگا دیا گیا ہے. وقت اور حالات کا تقاضا ہے اس ٹیکس کو کم کیا جائے تاکہ میکسیمم لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہوں، گورنمنٹ کی کلیکشن میں ہو اور ان کی ریونیو کے اندر اضافہ ہو. لہٰذا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ٹیکسز کو بالفور واپس کیا جائے تاکہ ریل اسٹیٹ خطرے سے بچ سکے. تھینک یو ویری مچ. جناب لالا زئی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ آگے تشریف لائیں. 1 منٹ کے لیے پلیز 1 منٹ کی بات کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. بابر بٹی صاحب اوپر تشریف لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجھے کیا غم، ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں. میں وقت کے حکم محترم میاں شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر خزانہ غلام اسحاق خان صاحب اور ٹیکس سے متعلقہ اداروں سے اس اجتماع کی وساطت سے جو انتہائی پرامن بھی ہے